اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابتدا دفتر ششم۔ اے دل کی زندگی حسام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھٹے دفتر کی طرف خواہش جوش مار رہی ہے۔ مصنوعی کی تکمیل کے لیے چھٹا دفتر پیش کرتا ہوں۔ ان 6 دفتروں سے شخص جہاد میں اپنا نور پھیلا دے۔ اصل مقصد تو عشق حق اور قرب حق ہے، اور عشق کو 5 یا 6 دفتروں سے سروکار نہیں ہے۔ مقصد پورا ہونا چاہیے۔ چھٹا دفتر اس لیے شروع کیا جا رہا ہے کہ شاید کچھ خاص اسرار بیان کرنے کی اجازت حاصل ہو جائے۔ اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کو دعوت حق دی جائے۔ دعوت دینے والے کو اس سے غرض نہیں کہ کوئی اسے قبول کرتا ہے یا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک دعوت دیتے رہے، اور آپ علیہ السلام کی قوم کا انکار بھی بڑھتا رہا، لیکن وہ دعوت دینے سے نہ رکے۔ قافلہ کتوں کے بھونکنے سے رکتا نہیں ہے۔ 14ویں کا چاند کتوں کے بھونکنے سے اپنی رفتار کم نہیں کرتا۔ قدرت نے ہر انسان کو اس کی استعداد کے مطابق ایک کام پر لگا دیا ہے۔ اس سے مقصد اس کی آزمائش ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا انکار جس قدر بڑا، قدرت نے حضرت نوح علیہ السلام پر اسی قدر زیادہ نوازش کر دی۔ جس قدر سخت منکرین ہوتے ہیں، اسی قدر اولو العزم نبی ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ چونکہ اس نبی کا بحر حقیقی سے رابطہ ہوتا ہے، وہ اکیلا کروڑوں پر بھاری ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کو ایک بحر قرار دینا ایک ناقص تعبیر ہے، ورنہ خس کو یعنی دریا کو اخس یعنی حق تعالیٰ سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ منکرین کے انکار کی وجہ سے اسرار کا بیان نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ دعوت کو قبول کرنے والوں کو دعوت خوب پسند آتی ہے۔ ہر چیز فطرت کے تقاضوں کے مطابق کام انجام دے رہی ہے۔ نجاست ہمیں ناپاک بناتی ہے تو پانی پاک کر دیتا ہے۔ خس و خشاک اپنا کام کرتے ہیں تو آگ اپنا کام کرتی ہے۔ منکرین کی شرارتوں کا توڑ داعیوں کی دعوت خیر کر دیتی ہے۔ اس لیے مفسدوں کی وجہ سے تبلیغ کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عالم امکان مختلف اجزاء کا مجموعہ ہے۔ ایک ذرے کو دوسرے ذرے سے وہی نسبت ہے جو دین کو کفر سے۔ ذرات کا اختلاف اللہ کے مختلف اسماء اور صفات کا مظہر ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر ذرے کو فنا حاصل ہو جائے تو اختلاف طبی اس ذرے کی طرف منسوب نہیں رہتا۔ اگر ذرہ محو ہو جائے تو اس کے افعال سورج کی طرف منسوب ہوں گے۔ اگر انسان اپنے حوال پر نظر رکھے تو دوسروں سے جنگ کرنے میں مشغول نہ ہو۔ عالم آخرت کی ترکیب ازداد سے نہیں ہے، اسی لیے اس میں بقا ہے۔ اس دنیا کی فنا ازداد کی وجہ سے ہے۔ عالم آخرت میں وصل ہے اور عالم دنیا میں ہجر و فراق۔ یاد رکھو، روح کا تقاضا اختلاف نہیں ہے، اس میں کبریائی اخلاق ہیں جو اتحاد پیدا کرتے ہیں۔ رسول اس دنیا میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہی جنگیں کرتے ہیں۔ وہ جنگیں فتنہ کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ اپنی ذات کے لیے۔ ان جنگوں کے فضائل جو میت حق کے ساتھ ہوتے ہیں دریائے ناپیدا کنار ہیں۔ ان کی پوری فضیلت بیان نہیں کی جا سکتی، ہاں بے قدر ضرورت بیان ضروری ہے۔ اگر یہ مقصد حاصل کرنا ہے تو مصنوعی کی سیر کر اور اس کے معنی پر غور کر۔ غور کرنے کے بعد کہنے والے، سننے والا اور حروف سب حقیقت بن جاتے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ روٹی دینے والا، روٹی لینے والا اور روٹی اپنی صورتیں ختم کر دینے کے بعد خاک بن جاتی ہیں۔ صورت کے فنا ہونے کے بعد روح ہمیشہ کے لیے صورت سے علیحدہ نہیں ہوتی۔ حضرت حق تعالیٰ اس کو مختلف صورتیں عنایت کرتے رہتے ہیں۔ کبھی حکم ہوتا ہے کہ جسموں میں جا، کبھی اسے ان سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ جسم مادی ہونے کی وجہ سے بارگاہ سے باہر ہے، اور روح کا رتبہ بارگاہ کے اندر ہے۔ روح کے جسم میں آنے جانے کی پوری کیفیت عوام کی عقول سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ الفاظ کے معنی کے سپستان پیدا فرما دیتا ہے، اور اس معنی کے باغ کو حروف یعنی جسم کے ابر میں پوشیدہ کر دیتا ہے۔ لوگوں تک صرف ان کی خوشبو پہنچتی ہے۔ اگر اسرار یعنی روح کی خوشبو تم تک پہنچے تو اس کو خوب کھینچ، اس خوشبو کی حفاظت کر، اور اپنے آپ کو زکام یعنی دوری سے بچا جو کہ عوام کی خلط ملط سے پیدا ہوتا ہے۔ عوام کی صحبت انسان کو اس انعام سے روکے رکھتی ہے۔ اگر روک محسوس کرو تو کسی صاحب درد کے پاس جاؤ، اس سورج کی حرارت سے روک دور ہو جائے گی۔ اولیاء اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی صحبت ایک سورج ہے جو اطراف یا ذات کے کسی غیر کی پابند نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو
पसंद नहीं करता। सूरज, चांद, सितारों की अफादियत अपनी जगह है, लेकिन ये मौसर हकीकी तो नहीं है। रोटी में फवायद हैं, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हलाक कर देता है। मुनकर पर किसी की नसीहत असर नहीं करती। हाँ, अगर खुदा उसके कान खोल दे तो जरूर असर करने लगेगी। दोस्त की नसीहत उसी पर असर करती है जो वही का मुश्ताक हो। हमें साहिब दर्द की नसीहत की तरफ रुजू करना चाहिए ताकि हलाकत से बच जाएं। रूह लामकानी चीज है, वो किसी मकान की पाबंद नहीं। रूह की मिसालें तो कमजोर अक्ल वालों को समझाने के लिए होती हैं। ये खूब समझ लो, तन परवरी रूह परवरी नहीं है। तन परवर सिर्फ अक्ल मुआश रखता है और अक्ल मुआज से बिल्कुल महरूम है। वो खुदनुमाई और दावे करने का मुश्ताक होता है, लेकिन हक से बावफा नहीं होता। जब इंसान नेक खसलत बन जाता है तो उसकी बुराइयां भलाइयों में तब्दील कर दी जाती हैं। खुद ही बुरी चीज है, लेकिन जब उसका ताल्लुक रूह से हो जाए भली बन जाती है। जमात नबात में तब्दील होता है तो तरक्की करता है। निबात रूह से ताल्लुक पैदा कर लेती है तो फजीलत वाली हो जाती है, और रूह जब अपना ताल्लुक रूहुल अरवाह से कर लेती है तो बाकी हो जाती है। जिल्द शशम, हिकायत नंबर 2। एक साइल का एक हाफिज से सवाल करना कि जो परिंदा अहाता में बैठा है उसका सर फाजिल और ज्यादा शरीफ है या उसकी दुम। हाफिज का साइल की अक्ल के मुताबिक जवाब देना। एक दिन एक साइल ने वाइज से सवाल किया कि अगर किला की दीवार पर एक परिंदा बैठा हो तो उसके सर और दुम में से कौन अफजल है। उसने कहा, अगर इसका मुंह शहर की तरफ है तो सर अच्छा है, और अगर दुम शहर की तरफ है तो दुम अच्छी है, क्योंकि हर चीज अपने अफजल की मैयत से मजीद फजीलत हासिल कर लेती है। इंसान का पर हिम्मत है, इंसान के खैर और शर को ना देख, उसकी हिम्मत को देख। बाज अगर चूहे का शिकार करे तो जलील है, और चुगत बादशाह की तरफ नजर रखे तो शरीफ है। वो शेर जो मुर्दा गधे का शिकार करे कुत्ता है, और अगर कुत्ता चीते का शिकार करे तो शेर है। इंसान जिसकी सरिश्त मिट्टी और पानी से है अपनी हिम्मत की वजह से बुलंद है। कुरान में है कि हमने बनी आदम को मुकर्रम किया। इंसान की वो खुसूसियात जो जमीन व आसमान को हासिल नहीं, उसकी हिम्मत की वजह से है। हमाम में लगी हुई तस्वीरों की बजाय अगर बदसूरत बुढ़िया नजर आए तो लोग उसकी तरफ माइल हो जाएंगे। इस मिलान की वजह उनका हिस्सो अदराक ही है। बुढ़िया में रूह जान है जो तस्वीरों में नहीं है। अगर हमाम की तस्वीरें बारू हो जाएं तो बुढ़िया की तरफ कोई देखे भी नहीं। जान इदराक रखती है, भला बुरा समझती है, इंसान से खुश और नुकसान से गमगीन होती है। लेकिन जो जान ज्यादा बाखबर होगी वो ज्यादा कवि होगी। जो रूह आगाही में सबसे बड़ी होगी वही खुदाई रूह होगी। जिसमें रहम और एहसास का मादा नहीं वो पत्थर है। इसी तरह जो रूह अल्लाह की सिफात का मजहर बन जाती है, हर चीज उसकी ताबे बन जाती है। शैतान ने रूह से वासिता मुनक़ता कर लिया, वो एक मुर्दा उज़व बन गया। जो उज़व टूट जाता है वो रूह से खाली हो जाता है। शैतान की नाफरमानी का एक और राज भी है जो अवाम में बयान नहीं किया जा सकता। देख लो, हक ताला की एक सिफ्ते मुज़िल भी है, उसका मजहर भी जरूरी था, इसलिए उसने शैतान को पैदा फरमाया। खसाने खुदा के लिए असरार की गिज़ा अल्लाह ने बेकसरत पैदा फरमाई है। अवाम उस तरफ तवज्जो नहीं देते। जो शख्स सिर्फ लफ्जों का भिखारी है उसे मानी का लुत्फ हासिल नहीं होता। अगर बेइस्तेदाद लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इख्तियार कर लें तो हो सकता है उनमें यह खूबी पैदा हो जाए और उन पर लगे हुए कुफल खुल जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के शफी हैं। दुनिया में उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से असरार दीन तक लोगों की रिसाई हुई है, और आखिरत में दीदार खुदावंदी भी उन्हीं की सिफारिश से होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया, ऐ खुदा मेरी कौम को हिदायत दे कि ये मुझे पहचानती नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन सिर्फ इसलिए नहीं कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, बल्कि इसलिए भी कहा गया है कि फैज रिसानी में ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई हुआ है और ना होगा। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिम ज़मानी है, इसी तरह आप कमालात के भी खातिम हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहरों यानी कुफलों को खोलने में इस दर्जा कमाल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिम कहा गया। उनके जानशीन ख्वाह किसी मुल्क के हों
آپ کی روحانی اولاد ہیں۔ کسی درخت کی کلم چاہے کہیں لگاؤ، اسی درخت کا فرد ہے۔ عیب ڈھونڈنے والے بزرگوں کے فیض سے محروم رہتے ہیں، جیسے چمگادڑ سورج کی روشنی سے محروم ہے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 3۔ پرانی عزتوں کی برائی جو ایمان کے ذوق سے بانے ہیں اور سچائی کے ذوق کی دلیل ہے، لاکھوں بے وقوفوں کے لیے راہزن ہے۔ جس طرح ہیجڑے بکریوں سے ڈر کے، اسی طرح کم ہمت لوگ اپنے چاہ ناموس کے خیال سے حق قبول کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اے ضیاء الحق حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، مثنوی کو کشادہ میدان دے دیجئے۔ دنیا میں آپ خضر علیہ السلام کی طرح ہیں کہ پریشان حالوں کی حوصلہ افزائی اور بے کسوں کی دستگیری کرتے ہیں۔ لوگوں کی نظر بد کے ڈر سے میں آپ کے معمولی احوال کا ذکر نہیں کرتا ہوں۔ لوگوں کے لیے ان کی نظر بد بھی عشق سے معنی بنی ہے۔ ابو طالب لوگوں کے تان و تشنیع کی وجہ سے ایمان نہ لائے کہ لوگ کہیں گے سرداری خاک میں ملا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا چپکے سے کلمہ شہادت پڑھ لیجئے، مجھے آپ کی سفارش کا حق ہو جائے گا۔ ابو طالب بولے، راز نہ رہے گا، مشہور ہو جائے گا، میں ہمیشہ عربوں کی زبان میں بدنام رہوں گا اور ذلیل ہو جاؤں گا۔ اگر ان کے دل پر ازلی مہربانی ہوتی تو حق کے جذبے کے سامنے یہ بد دلی کبھی نہ ہوتی۔ اختیار کے دوراہے سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ آسمان بھی پریشان ہے۔ دوراہے سے بہتر ہے کہ اللہ ایک صراط مستقیم کی ہدایت فرما دے۔ اگر چیاسی اور متی دونوں اسماء الہی کا مظہر ہے، لیکن تشریعاً مطلوب اطاعت ہے۔ معصیت کا تعلق قہر سے ہے اور اطاعت کا مہر سے، لہذا دونوں یکساں نہیں ہیں۔ قرآن میں جو امانت آسمانوں اور زمینوں نے لینے سے انکار کر دیا، وہ یہی اختیار کا دوراہا ہی تھا، کیونکہ اس سے انسان خوف اور بلائی کی باہمی کشمکش میں پھنس جاتا ہے۔ تردد کی حالت میں اللہ ہی اپنا رحم فرمائے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 4۔ دعا اور اللہ سے پناہ ڈھونڈنا اختیار کے فتنے سے اور اختیار کے اسباب کے فتنے سے، کیونکہ آسمان اور زمین اختیار اور اسباب کے فتنہ سے خوف کھا گئے اور آدمی کی جبلت اختیار اور اس کے اسباب کے طلب کرنے میں لالچی ہو گئے۔ بیمار اپنا اختیار کم دیکھتا ہے تو شفا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اختیار کا سبب ہے، عہدہ چاہتا ہے تاکہ اس کا اختیار بڑھے۔ پہلی امتوں پر قہر کا نزول اختیار اور اس کے اسباب کی زیادتی پر ہوا۔ کبھی کسی نے کوئی بھوکا اور بے سر و سامان فرعون نہیں دیکھا۔ اے مہربان کریم بڑی خیر والے بادشاہ، مجھے یہ مد و جزر تو تجھ سے ملا ہے، ورنہ پہلے تو میں ایک ساکن سمندر تھا۔ جہاں سے تو نے مجھے تردد دیا ہے، وہیں سے بے تردد بھی کر دیا۔ تردد جس میں ہر راہ پر چلنے کا اختیار ہو، اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہے۔ اس مقام پر بڑے بڑے بہادر ناکام ہو گئے۔ انسان پر اختیار اس طرح لدا ہوا ہے جیسے اونٹ پر پالان۔ یہ اختیار کبھی انسان کو بلائی کی طرف لے جاتا ہے، کبھی برائی کی طرف۔ اصحاب کہف کا سونا خدا کے حکم سے تھا، لہٰذا وہ اس غیر اختیاری حالت میں تھا۔ انسان عالم ارواح کی زندگی بھولا ہوا ہے، ہاں نیند میں اس طرف منتقل ہو جاتا ہے، یعنی بے اختیار ہو کر اس عالم کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ یہ بے خودی حاصل کرنے کے لیے انسان نشے کرتا ہے یا نغمے وغیرہ سنتا ہے۔ جب انسان محسوس کرتا ہے کہ خود ہی ایک جال ہے تو اس لیے کسی مستی کے ذریعے بے خودی اختیار کرتا ہے۔ محض سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ جو مستی اور استغراق عبادت کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اس میں دوام ہوتا ہے، لیکن کسی معصیت سے پیدا شدہ مستی عارضی ہوتی ہے۔ جو مستی اور بے خودی عبادت سے حاصل ہوتی ہے اس میں مشاہدہ حق ہوتا ہے۔ کسی ولی کو معراج، روحانی اور عالم ملکوت کی سیر اسی وقت میسر آتی ہے جب جذب الہی ہو۔ اس فنا کے بعد ہی بقا کا درجہ آتا ہے۔ ایاز نے اگر اپنی پوستین اور چپل محفوظ رکھے تھے تو صرف اسی لیے کہ نیاز مندی حاصل ہو۔ جو فنا اور نیستی کا سبب ہے وہ کبر سے ڈرتا تھا، اس لیے نیستی کے اسباب اس کو پسند تھے۔ وہ اپنی ہستی سے گم ہو چکا تھا اور کبر اور نفس کو فنا کر چکا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا دوسروں کی تعلیم کے لیے کرتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی فنا کے مراتب میں کمی ہو اور اس کی تکمیل کے لیے یہ کرتا ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ نیستی کی خوشبو سے روح کی زندگی کی نسیم اور عیش اس کو حاصل ہو جائے، اور ان لوگوں کی خوشبو اس کو حاصل ہو جائے جو اپنے آپ کو فنا کر کے زندگی حاصل کر چکے ہیں۔ دنیا کا مال و دولت
فانی کی جنگ کی سبک روی کے لیے معنی بنتا ہے۔ ایاس اس کیفیت کو دور کرتا تھا۔ دنیا کی دولتیں سونے کی زنجیریں ہیں جن کے ظاہر کی چمک کو دیکھ کر انسان ان میں اپنے آپ کو مقید کر لیتا ہے، لیکن اس کے انجام سے کہ وہ کنویں کے سوراخ میں مقید ہو رہا ہے غافل رہتا ہے۔ دنیا کا ظاہر خوشنما ہے لیکن اس میں زہر بھرا ہوا ہے۔ مومن کو دنیا کا جہنم اگرچہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، بہرحال جنت اس سے بہتر ہے۔ چونکہ کاملوں کے لیے بھی دنیا سے احتراز بہتر ہے تو ناقصوں کے لیے تو وہ بالکل تباہی کا سبب ہے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 5۔ اس ہندی غلام کی حکایت جو اپنی آنکھ آزادی سے مخفی طور پر محبت رکھتا تھا۔ جب لڑکی کا کسی امیر زادہ سے نکاح ہوا تو غلام کو معلوم ہو گیا، وہ بیمار پڑ گیا اور پگھلتا گیا۔ کوئی شخص اس کی بیماری نہیں سمجھتا تھا اور اس میں کہنے کی ہمت نہ تھی۔ طبیب اس کے علاج سے عاجز آ گئے اور آقا کا تدبیر سے اس کا علاج کرنا۔ ایک آقا کا ہندوستانی غلام تھا جس کو اس نے خوب پالا، لکھایا اور پڑھایا اور صاحب ہنر بنا دیا۔ آقا کی ایک ہم عمر بیٹی تھی، جوان ہوئی تو طلبگار اپنی درخواستیں لے کر آئے۔ سرداروں کے بیٹے اپنے مال اور گھوڑوں وغیرہ پر مغرور ہوتے تھے۔ بہت سے رئیس زادے اپنے برے افعال کی وجہ سے اپنے والد کے لیے آر ہوتے ہیں۔ ہنرمند بھی اگر حاسد ہے تو اچھا نہیں۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کی مٹی کے علاوہ کچھ نہ دیکھا۔ ظاہر بین کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے، باطن کے بارے میں وہ دوسرے سے پوچھتا ہے، اے عارف تو خود چمکتا نور ہے، تو بتانے والے سے بے نیاز ہے۔ دین و دنیا کی فلاح تقوی اور نیکی سے حاصل ہوتی ہے۔ آقا نے بیٹی کے لیے ایک نیک داماد پسند کر لیا۔ عورتوں نے کہا اس کے پاس مال نہیں ہے، اس نے کہا وہ زاہد اور دین کا تابع ہے، اس لیے ایک خزانہ ہے۔ رشتے کی بات مشہور ہوئی تو آقا کا غلام بیمار اور کمزور ہو گیا۔ اس کی بیماری کسی کے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ غلام نے اپنے حال کے بارے میں دم نہ مارا کہ وہ لڑکی کے رشتہ ہو جانے کی وجہ سے بیمار ہے۔ خاوند نے اپنی بیوی سے کہا تو لڑکے کی ماں کی طرح ہے، اس سے پوچھ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے پیار سے پوچھا، وہ بولا مجھے امید نہ تھی کہ آپ بیٹی کو سرکش کے ساتھ بیاہ دیں گے۔ بیوی کو بہت غصہ آیا لیکن اس نے اس کو قابو میں کر لیا اور آقا سے سب کچھ کہہ دیا۔ وہ بولا یہ غلام خائن معلوم ہوتا ہے لیکن تو صبر کر اور اس کو کہہ دے کہ ہم لڑکی کو وہاں سے چھڑا لیں گے اور تجھے دے دیں گے۔ اس کے دل سے یہ بات نکل جائے تو میں اس کو دفع کر دوں گا۔ بیوی نے غلام کی وفاداری، قابلیت اور ہنر کی خوب تعریف کی۔ جانور تو چارے سے موٹا ہوتا ہے لیکن انسان اپنی بڑائی کی باتیں سن کر پھول جاتا ہے۔ چند دنوں میں غلام گلے سرخ کی طرح ہو گیا۔ آقا نے جب دیکھا کہ وہ خوب موٹا ہو گیا ہے، اس نے لوگوں کی دعوت کی کہ ہم غلام کی شادی کر رہے ہیں۔ غلام کو یہی خیال تھا کہ اس کی شادی ان کی بیٹی سے ہو رہی ہے، لیکن آقا نے دلہن کے لباس میں ایک تنومند لڑکا کمرہ میں بٹھا دیا۔ شمعیں بجھا دی گئیں۔ وہ لڑکا غلام کو چمٹ گیا اور رات بھر اس کو خوب جھنجھوڑتا مارتا رہا۔ غلام چیخ رہا تھا لیکن آقا نے دف اور ڈول بجانے والوں کو شور کرنے پر لگا رکھا تھا۔ غلام کی چیخوں کی آواز رات کسی نے نہ سنی۔ صبح اسے حمام لے گئے۔ وہ نیم مردہ حمام میں گیا، واپس آیا تو لڑکی کو دلہن کے لباس میں اس کے سامنے بٹھا دیا۔ ماں بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کو دھکا دیا اور یوں بولا کہ دن کے وقت تو تاتاری خاتون کی طرح ہے لیکن رات کے وقت تو معلوم ہوتا تھا کہ تیرا آلہ گینڈے کے سینگ جیسا سخت تھا۔ اس دنیا کی تمام نعمتیں امتحان سے پہلے دور سے بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ دنیا کھوسٹ بڑھیا بہت چاپلوس ہے، اپنے آپ کو دلہن ظاہر کرتی ہے۔ اس سے دھوکہ نہ کھا، صبر کر، صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔